السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ نومبر کا مہینہ عمران خان صاحب کے لیے اچھا نہیں ہے۔ گزشتہ نومبر میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، جس کے بعد عمران خان صاحب کہیں کے نہیں رہے بلکہ ٹکے ٹوکری ہو گئے۔ اب بھی نومبر عمران خان صاحب کے لیے بھاری ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسی آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے جس کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ تاحیات بن جائیں گے پاکستان کے آرمی چیف۔ 40 سال کے فارمولے کی بھی بات سامنے آ رہی ہے۔ وہ 40 سالہ فارمولہ کیا ہے، اور کیا واقعی فیلڈ مارشل تاحیات آرمی چیف بننے جا رہے ہیں؟ 27ویں آئینی ترمیم میں آرمی ایکٹ میں کیا ترمیم کرنے کا سوچا جا رہا ہے؟ آرم فورسز کے متعلق جو قانون ہے، آئین میں جو شق ہے، اس میں کیا ترمیم کرنے کا سوچا جا رہا ہے؟ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے معاملہ سامنے رکھ دیا قوم کے کہ وزیر اعظم صاحب ان کے پاس چل کر آئے تھے، صدر صاحب کے پاس چل کر گئے تھے اپنے وفد کی سربراہی کرتے ہوئے، اور اس میں انہوں نے NSC ایوارڈ کے ساتھ ساتھ جو دوسری باتیں بتائیں، اس میں ایک بات آرٹیکل 243 کی بھی ہے کہ جس میں بھی ترمیم کی تجویز ہے۔ یہ ٹویٹ ہونا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، تو اس کے بعد جہاں NFC پر بات ہو رہی ہے، صوبائی خود مختاری پر بات ہو رہی ہے، پرانا جو مجسٹریسی نظام ہے اس کو بحال کرنے کی بات ہو رہی ہے، نئی آئینی عدالت کی بات ہو رہی ہے، وہاں سب سے بھاری بھرکم جو خدشات ہیں وہ فیلڈ مارشل کے حوالے سے سامنے لائے جا رہے ہیں۔ اب وہ آرٹیکل 243 کیا ہے اس پر میں بعد میں آتا ہوں، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو لے چلتا ہوں کچھ مہینے پیچھے، جب 27ویں آئینی ترمیم کا بھی تذکرہ شروع ہوا تھا، اور ابھی فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ فیلڈ مارشل بنے ہی تھے، تو پاکستان اور انڈیا کی جنگ جیتنے کے بعد تو باہر بیٹھے ہوئے تحریک انصاف کے یوٹیوبرز نے، ولاگرز نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے، اور اس آئینی ترمیم کے ذریعے ملک میں صدارتی نظام ہوگا اور فیلڈ مارشل بن جائیں گے صدر۔ ان کی گفتگو اپنی جگہ، لیکن پاکستان کے ایک بہت کریڈیبل جرنلسٹ اعزاز سید صاحب نے بھی یہ خبر دی، جو کہ ابھی تک سچی ثابت نہیں ہوئی اور اس طرف ایک قدم نہیں بڑھایا گیا۔ لیکن اب جب آرم فورسز کے متعلق جو آئینی شق ہے اس میں ترمیم کی بات آ رہی ہے، تو ان کی بات کو بھی ڈرائنگ رومز کی ڈسکس کی زینت بنایا جا رہا ہے۔ وہ کیا تھی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں، انہوں نے نام تو نہیں لیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ صدر زرداری صاحب جو ہیں ان کے متعلق کچھ سازشیں ہو رہی ہیں یا ان کو ہٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ایک طاقتور شخصیت خود صدر بننا چاہتی ہے، ظاہر بات فیلڈ مارشل کی تھی۔ تو اس میں کوئی بات میں اتنا وزن نہیں تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی میں نے تو ڈرافٹ دیکھا ہے یا وہ منصوبہ دیکھا ہے۔ ہم نے اس وقت بھی سوال کیا تھا کہ ایسے منصوبے تحریری شکل میں نہیں ہوا کرتے، یہ زبانی شکل میں ایک منصوبے یا منصوبے تو نہیں ہوتے، سازش ہوتے ہیں کہ جی ملک کے صدر کو ہٹا کر آرمی چیف کو صدر بنا دیں، اور ملک میں صدارتی نظام جس کی آئین اجازت ہی نہیں دیتا۔ بنیادی جو ہمارا اسٹرکچر ہے پارلیمانی جمہوری نظام کا، اس سے ہٹ کر تو کسی چیز کی آئین اجازت نہیں دیتا۔ اس کے اندر رہ کر ترامیم ہو سکتی ہیں، قومی اسمبلی کی سیٹیں کتنی ہو، صوبوں کی نمائندگی کتنی ہو، اپنا سینٹ میں کیا ہو، یہ اس کے اندر رہ کر عدالت کس طرح کی ہو۔ جس طرح اب آئینی بینچ کے بعد اب آئینی عدالت کی طرف جانے کا سوچا جا رہا ہے، تو وہ آئین کے دائرے کے اندر رہ کر ہے۔ وہ کام جس کا آئین اجازت نہیں دیتا، جس کی یا جس کے لیے آئین بنا ہی نہیں ہے، ریفرینڈم ہوتا ہے آئین بنانے کے لیے، یا آئین ساز اسمبلی منتخب ہوتی ہے، جب وہ آئین بنا لیتی ہے تو اس کے بعد اس سے ہٹ کے کوئی نظام نہیں آتا کہ جی ون پارٹی رول ہو جائے۔ کل کو کوئی آ کے کہے کہ جی پاکستان میں ون پارٹی رول ہوگا، جو عمران خان صاحب بنانے کی کوشش کر رہے تھے، تو ظاہر ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس وقت بھی نظر آ رہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا، لیکن بہرحال بات نکلی اور دور تلک گئی، اور فائنلی پھر DG ISPR کو کہنا پڑا کہ ایسا کوئی منصوبہ نہیں، ایسی کوئی سوچ نہیں ہے کسی کے ذہن میں۔ پھر محسن نقوی صاحب کو سب سے پہلے ایک وضاحتی بیان جاری کرنا پڑا، اور صدر زرداری صاحب کو کوٹ کرنا پڑا ٹویٹ میں کہ کوئی صدارتی نظام نہیں آ رہا، فیلڈ مارشل صدر نہیں بننے جا رہے، اور صدر زرداری صاحب کا کہنا ہے کہ میرے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، احترام کا تعلق ہے، اور ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ یہ
محسن نقوی صاحب، کیونکہ محسن نقوی صاحب دونوں گھروں کی نمائندگی کرتے ہیں، آرمی ہاؤس کی بھی اور صدر ہاؤس کی بھی، ایوان صدر کی بھی، تو وہ دونوں گھروں کی نمائندگی کر رہے تھے، ترجمانی کر رہے تھے، تو انہوں نے بتا دیا تھا، تو بات جو ہے وہ اس کے بعد ختم ہو گئی، لیکن پھر سوال تو اٹھا، اور ایک بار ڈی جی ایس پی آر کو بھی یہ کہنا پڑا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، نہ سوچا جا رہا ہے، نہ کسی کو کہا گیا ہے۔ اب جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ جو تجاویز سامنے رکھیں، تو ان میں ایک تجویز آرٹیکل 243 میں ان کے بقول کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ان کے اوپر ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے پیپلز پارٹی کی، ہم 27ویں ترمیم لانا چاہ رہے ہیں، جس میں باقی میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور آخری آرٹیکل 243۔ اب آرٹیکل 243 کا تعلق پاکستان کے آئین میں آرمڈ فورسز سے ہے، اور اس میں ایک تو جو صدر ہیں اس آرٹیکل کے تحت سپریم کمانڈر ہیں پاکستان کی افواج کے۔ اس میں طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ صدر جو ہیں وہ سروسز چیف جو تینوں، اور اس کے علاوہ ان کے جو چیف یعنی چیئرمین جوائنٹ آف چیف آف اسٹاف کمیٹی جو ہے ان کا صدر تقرر کریں گے، صدر کو یہ اختیار حاصل ہوگا، اور اپنا یہ سارا اس کے متعلق ہے، یعنی یہ سارا کچھ صدر جو ہے وہ وزیر اعظم کی مشاورت سے وفاقی حکومت کی ایڈوائس کے اوپر صدر صاحب کا اختیار ہے، وہ سپریم کمانڈر ہے، تو وہ نوٹیفائی کریں گے کہ آرمی چیف کس نے بننا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب عاصم منیر کو آرمی چیف بنایا جا رہا تھا تو عارف علوی صاحب نے شو کرنے کی کوشش کی تھی، دکھانے کی کوشش کی تھی کہ جی عمران خان کی منظوری کے بغیر تو میں نوٹیفیکیشن جاری نہیں کروں گا، تو پھر نوٹیفیکیشن تو جاری ہو گیا، پھر اس کے بعد جا کر ایک انہوں نے شوبدہ بازی کی تھی، آئے تھے لاہور میں زمان پارک میں اور عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی۔ تو یہ آرٹیکل 243 ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی صدر سپریم کمانڈر ہوں گے، اور ان کے وہ وفاقی حکومت کی مشاورت سے ایڈوائس پر تینوں سروسز چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا تقرر کریں گے۔ اب اس میں کہیں فیلڈ مارشل کا ذکر نہیں ہے کہ کوئی پاکستان کی فوج کا فیلڈ مارشل بھی ہوگا، وزیر اعظم ان کو ایک 4 اسٹار سے 5 اسٹار جنرل پر ترقی دے دیں گے، وہ فیلڈ مارشل ہوں گے اور ان کو نوٹیفائی کیا جائے گا، ایسا کہیں نہیں ہے۔ تو جو لوگ باخبر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ براہ راست فیلڈ مارشل کی جو ان کو ٹائٹل ملا ہے اس کو آئینی تحفظ دینے کے لیے یہ ترمیم لائی جا رہی ہے۔ یہ ہے جو لوگ اس میں انوالو ہیں، جو کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اس کے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے، نہ صدارتی نظام، نہ فیلڈ مارشل صدر بنیں گے، نہ کچھ۔ لیکن جو تحریک انصاف والی سائیڈ ہے وہاں سے یہ وہاں یہ کہا جا رہا ہے، وہاں یہ اڑایا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہے تاحیات آرمی چیف بنیں گے، 40 سال کے لیے بن جائیں گے، 50 سال کے لیے بن جائیں گے، اور ایسی ترمیم کی جا رہی ہے کہ وہ جائیں نہ۔ پچھلے دنوں ایک فیبریکیٹڈ سے وہ جو پوسٹر ہوتے ہیں نا، وہ اسٹمس اسلام آباد کے جو راحیل شریف کے لیے لگائے گئے تھے، اور وہ ظاہر پی ٹی آئی والے اور دیگر اس میں انوالو تھے، جانے کی باتیں جانے دو، یہ اس کے اوپر نعرہ لگایا گیا تھا، تو وہ لگے ہوئے تھے، تو اس کے اوپر اب وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کو فوٹو شاپ کر کے کراپ کر کے اس کے اوپر راحیل شریف کی جگہ عاصم منیر صاحب کی تصویر لگا دی گئی کہ جی اب یہ بھی یہ چاہتے ہیں، کیونکہ نومبر ہے اور نومبر جو ہے وہ کیونکہ اس کا مہینہ ہے آرمی چیف کے ریٹائرمنٹ کا، تو اس میں ایکسٹینشن آتی ہے، تو اس میں بھونچال آ جاتے ہیں۔ یہ معاملہ انہوں نے پہلے ہی نپٹا دیا، ٹھیک کیا غلط کیا، پہلے ہی ایک ترمیم کر کے آرمی چیف کی مدت ملازمت 5 سال کر دی، اور وہ موجودہ آرمی چیف پر بھی وہ لاگو ہوگی، یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ تو لہٰذا نومبر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جوڑنے والے جوڑ رہے ہیں۔ نومبر کا تعلق عمران خان صاحب کی سیاست سے ضرور ہے۔ پچھلے سال نومبر میں عمران خان صاحب نے اس سے پہلے اکتوبر میں 26ویں آئینی ترمیم روکنے کے لیے پورا کا پورا اپنی طاقت استعمال کر لی تھی، تمام وسائل خیبر پختونخوا کی حکومت کے جھونک دیے تھے عمران خان صاحب نے لانگ مارچز میں، لیکن کچھ نہیں ہو سکا تھا، بلکہ اس مس ایڈونچر نے عمران خان صاحب کی سیاست کی کمر توڑ دی تھی۔ دوبارہ وہ ایک احتجاجی مظاہرہ اسلام آباد میں یا پنجاب میں کرنے جوگے نہیں رہے،
اب پھر نومبر ہے. اب اس نومبر میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ جس سے عمران خان صاحب کی سیاست ڈیمیج ہو یا ان کو کوئی ان کے راستے میں کوئی اور رکاوٹ ہو. کچھ بچا نہیں ہے جو کہ عمران خان صاحب کے لیے کیا جانا چاہیے. آئینی عدالت ہے تو آئینی بینچ ہو یا آئینی عدالت، عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ جی موجودہ جوڈیشری میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. تو خان صاحب کے لیے کچھ نہیں، لیکن خوف ضرور ان کے سر پر طاری ہے. ان کا جو سیاسی یا غیر سیاسی جو لوگ ہیں، جو یوٹیوبرس ہیں، جو ولاگرس ہیں، جو ان کی پارٹی قیادت ہے، ان کے اوپر خوف ضرور طاری ہے کہ یار یہ تو لمبے عرصے کے لیے آرمی چیف بیٹھ جائیں گے، پھر ہم کیا کریں گے. کیونکہ ان کی سیاست چیف کے اوپر ہوتی ہے. آرمی چیف، ISI چیف، چیف جسٹس، چیف الیکشن کمشنر، اس سے باہر ان کی سیاست جاتی نہیں ہے. اب تک اگر اس کے بغیر وہ سیاست کر پاتے تو بہت کچھ اچیو کر چکے ہوتے. تو یہ خوف، یہ پروپیگنڈا تحریک انصاف کی طرف سے پھیلایا جا رہا ہے. اب ترمیم آئے گی تو پتہ چل جائے گا. معلومات یہ ہے کہ صرف اور صرف فیلڈ مارشل کا جو ان کو ٹائٹل دیا گیا اس کو کور دیا جائے گا، یا کوئی ایک آدھی چھوٹی موٹی اور ترمیم ہوگی. آج جناب DG ISPR نے ایک گفتگو کی ہے سینئر صحافیوں سے پشاور میں، غیر رسمی، کافی تفصیلی انہوں نے گفتگو کی ہے. اس میں انہوں نے کچھ چیزیں غزہ کے حوالے سے سوال ان سے، تو فوج بھیجی جائے گی یا نہیں جائے گی، تو انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ دیکھے گی، سیاسی معاملات میں ہم مت گھسیٹیں، جو کچھ کرنا ہوگا پارلیمنٹ خود کرے گی. ایک بار پھر انہوں نے کہا ہمیں سیاسی معاملات میں مت گھسیٹیں. لیکن اب کہنے سے کیا ہوتا ہے، سیاسی معاملات میں فوج ظاہر الجھی ہوئی ہے. اس سے پہلے جو پشاور میں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، کھلی پریس کانفرنس، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو نہیں بننے دیں گے ہم ایسے کسی شخص کو وزیر اعلیٰ. سہیل آفریدی کے متعلق سوال ہوا تھا، وہ بن گئے وزیر اعلیٰ. اب کہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ ہم ریاستی سطح پر جو تعلقات ہیں وہ سرکاری سطح پر اس کے تحت وہ تعلقات رکھیں گے، اور اسی کے تحت ہی کور کمانڈر نے ملاقات کی. افغانستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اب طاقت کے ساتھ ہم امن قائم کریں گے. اب ہم افغانستان سے امن کی بھیک نہیں مانگیں گے، افغانستان سے اپنی سلامتی کی ضمانت نہیں مانگیں گے، ہم طاقت کے ذریعے امن قائم کریں گے. ایک ریاست کا جو اپنے لوگوں اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جو کردار ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے. ہم نے ہمیشہ افغانستان کی سرحد کو عالمی سرحد نہیں سمجھا، بطور ریاست نہیں سمجھا. وہاں سے جو آیا وہ آگے ہمارے علاقوں میں داخل ہو گیا اور ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے کچھ اور خیالات ہم پکاتے رہے تھے. تو بہرحال ایک بات انہوں نے یہ کی ہے. دوسری انہوں نے کچھ انفارمیشن دی ہے، اور ایک تو وہ پرانی بات انہوں نے دہرائی ہے کہ سیاسی KPK میں سیاسی اور کرمنل اور ڈرگ مافیا کا جو ہے نا وہ نیکسس ہے. ایک اور بات انہوں نے بتائی ہے کہ جی 2025 کے دوران 62,000 سے زیادہ آپریشنز کیے گئے. اس دوران آپریشنز میں 16,067 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ دہشت گرد حملوں میں 206 سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے، اور سیکورٹی فورسز کی جھڑپوں میں جو ہلاک ہوئے ان میں 206 افغان طالبان اور 100 سے زیادہ فتنۃ الخوارج تھے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا اس میں کہ وہ افغان جو فوج ہے ان کے، یعنی طالبان فوج کے لوگ بھی وہ پاکستان میں دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث، اور پاکستان میں سیکورٹی فورسز کے آپریشنز میں ان کو بھی ہلاک کیا گیا. اب جو ہونے جا رہا ہے نومبر میں کہہ رہا تھا، جو ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو نیکسس ہے نا پولیٹیکل KPK میں، PTI کا، TTP کا، افغان طالبان کا، یہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس دن یہ ٹوٹا اس دن پھر عمران خان صاحب یا ان کی جماعت اس طرح KPK میں نہیں انتخابات جیت سکتی جس طرح 2024 میں جیتے تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے YouTube چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے YouTube چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.